السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الف لام میم سجدہ میں بیان فرمایا ہے وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، یعنی ہم نے ان میں بنی اسرائیل میں جو پیشوا بنائے وہ ہدایت کا حکم کرتے تھے، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات کے ساتھ وہ یقین رکھتے تھے، تو جو بھی لوگوں کو حق سنانے والا، بتانے والا، دعوت دینے والا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر کرنے والا ہو اور اللہ کی آیات پر یقین رکھنے والا ہو۔ جب اس کا یقین کامل ہوگا اتنی ہی اس کی دعوت جو ہے وہ مؤثر اور درست ہوگی، اور وہ اس سلسلے میں لوگوں کی جو تکالیف اور معاملات ہیں یا ان کا باتوں کی طرف توجہ نہ کرنا یا طعن و تشنیع کرنا، اس سلسلے میں اسے صبر سے کام لینا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں خاص طور پر اس میں ہوں گی تو وہ صحیح مبلغ بن سکتا ہے۔ اور وہ پھر جب ان کو دعوت دے رہا ہو تو اس کے دل میں بڑی ہی یہ طمع اور حرص ہونی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ کاف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کر رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ شاید آپ اپنے آپ کو اس غم میں گھلا کر ہلاک کر دیں گے کہ یہ اس حدیث پر یعنی قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے، حق کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ تو بہت زیادہ جب انسان کے دل میں یہ طمع اور حرص ہوگی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں تو وہ بڑے ہی اچھے انداز سے انہیں دعوت دے گا اور سمجھائے گا، اور پھر اس سلسلے میں وہ قرآن مجید کی اس آیت کو بھی سامنے رکھے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے انداز سے اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ ان کو دعوت دے، اور اس سلسلے میں اپنے علم اور مطالعے کو بھی وسیع کرتا رہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کو سنیں اور سمجھیں، اور پھر لوگوں کی جو ذہنیت ہے اس کو سامنے رکھ کر کہ ان کے نفسیات اور مزاج کیا ہے، اس کے مطابق انہیں آسان انداز سے حق سمجھایا جائے، بتایا جائے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ قریب آئیں۔ اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، خوشخبری دو، متنفر نہ کرو۔ تو یہ ساری چیزیں جب ذہن میں رکھے گا انسان جو دعوت دینے والا ہے تو انشاءاللہ اس کی دعوت جو ہے وہ اچھی ہوگی، مؤثر ہوگی، کامیاب ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔